السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ود عائشہ نور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جنت کے بارے میں۔ آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ جنت الفردوس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے اور ہم نے وہاں تک پہنچنا کیسے ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دنیا میں آنے کا ایک مقصد رکھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک انعام بھی رکھا ہے جس کا نام ہے جنت۔ تو اس تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس راستے تک پہنچنے کا اس کا راستہ کیا ہے اور کون کون سے مقصد اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں جنت تک پہنچا سکتی ہیں۔ جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو اس کے پیچھے اللہ رب العزت نے ہمیں مقصد دیا ہے، ہمیں زندگی کا مقصد بتایا ہے کہ ہم نے یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا۔ دنیا میں ہم تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں اور اپنے امتحان کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا جو مین مقصد اور ہم نے جو جہاں جانا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر اللہ پاک کو راضی کر کے آخرت کی جنت کو پانا ہے۔ تو اس جنت کو پانے کے لیے ہمیں بہت سے اللہ رب العزت نے طریقے اور راستے بتائے ہیں، جن میں سے ایک جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جو جنت ہے اس کو اللہ رب العزت نے تکالیف کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے اور جو جہنم ہے اس کو شہوات کے ساتھ یعنی خواہشات کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ کے معنی پر اور اس کا مطلب ہے اس پر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے جنت جو ہے اس کو رکھا ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہم جنت تک پہنچتے جب تک ہم جنت کے راستے میں تکلیفیں نہیں برداشت کریں گے تب تک ہم جنت نہیں پہنچیں گے۔ اور اسی طرح دوسری طرف جہنم کا بھی یہی حال اللہ رب العزت نے بنایا ہے کہ جہنم میں اگر جانا ہے انسان، جہنم میں جو جائے گا وہ اپنی خواہشات اور شہوات سے گزرتے ہوئے جہنم میں پہنچ جائے گا۔ یعنی کہ دو چیزوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کا راستہ بنایا ہے اور ہم انہی چیزوں کے ذریعے سے جنت یا جہنم پا سکتے ہیں۔ تو اب ہم انسانوں کو اور مسلمانوں کو غور کر لینا چاہیے کہ ہمارا جو آخرت کا ٹھکانہ ہے وہ کون سا ہے۔ کیا ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں؟ یہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے حساب لگا سکتے ہیں اور پتہ چل سکتا ہے ہمیں کہ واقعی میں ہماری آخرت میں اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا بنایا ہے۔ وہ جنت ہوگا ہمارا ٹھکانہ یا جہنم، یہ ہم اپنے اعمال سے اور اپنی عادات سے ہی پہچان سکتے ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے ہم نے تکالیفیں برداشت کرنی پڑیں گی اور صبر کرنا پڑے گا اور بہت سی تکلیفوں سے آزمائشوں سے گزر کر ہمیں جنت تک پہنچنا پڑے گا، کیونکہ اللہ پاک نے جنت کو پوری نعمتوں سے بھر رکھا ہے اور وہ نعمتیں جو ہیں صرف اور صرف جنت میں ہی ملیں گی۔ اور دنیا کو اللہ رب العزت نے مومن کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے، لہٰذا جو مومن یہاں پر تکلیف برداشت کرے گا اسے اللہ رب العزت آخرت میں جنت عطا فرمائیں گے۔ اور جو انسان، جو مسلمان، جو مومن دنیا میں رہتے ہوئے شہوات پر اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہا تو وہ پھر آخرت میں جہنم میں ہی جائے گا۔ اس کے بارے میں یہ پورا حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کر دیا ہے اور ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہمیں ابھی سے ہی اپنے ٹھکانے کو چن لینا چاہیے کہ ہم نے آخرت میں کہاں جانا ہے، نعمتوں سے بھری ہوئی جنت میں جانا ہے یا عذاب اور تکلیفوں سے بھری ہوئی جہنم میں جانا ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ انسان کے اپنے اوپر، اپنا انسان کا اختیار ہے کہ وہ دونوں میں سے کون سا راستہ چنتا ہے اور کون سی چیز میں جانا چاہتا ہے۔ جنت میں اللہ رب العزت نے اپنی بے شمار نعمتیں رکھی ہیں اور وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ وہ دنیا کی نعمتوں سے کئی زیادہ بالا تر ہیں۔ جنت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی یہ فانی چیزوں کو چھوڑ کر آخرت کی جو دائمی زندگی ہے اس کو ترجیح دیں اور یہیں پر اپنا محاسبہ کر کے جنت یا جہنم میں سے ایک ٹھکانے کو اپنے لیے مقرر کر لیں۔ اللہ رب العزت تو ہمیں جنت عطا فرمائیں گے ہی، اپنی رحمت کے ذریعے قیامت والے دن ہماری بخشش بھی فرمائیں گے، لیکن اس میں بہت سا اختیار انسان کا خود بھی ہوتا ہے۔
کہ انسان اپنے کن اعمال کے ذریعے اپنے لیے کون سا ٹھکانہ چاہ رہا ہے۔ اب اگر ہمارے اعمال جہنمیوں والے ہوں گے تو پھر ہم کس طرح یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں جنت ہی چاہیے؟ جب ہم اپنے آپ کو درست طریقے سے صحیح راستے پر لے کر آئیں گے، ہدایت والے راستے پر لے کر آئیں گے، اسلام پر لے کر آئیں گے، دین پر چلیں گے اور اللہ کے احکامات کو مانیں گے، تب ہی ہمیں وہ جنت مل سکتی ہے۔ اور وہ جنت جو ہے اللہ پاک نے رکھی ہی اپنے ان بندوں کے لیے ہے جو دنیا میں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، مصائب پر صبر کرتے ہیں اور خوشیوں پر، نعمتوں پر شکر کرتے ہیں اللہ پاک کا، اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، تاکہ ان کا جو مائنڈ ہوتا ہے اور ان کی جو نظر ہوتی ہے وہ دنیا کی چیزوں پر نہیں بلکہ آخرت میں جنت کی نعمتوں پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ مومن بندے کے سامنے جب بھی کوئی معاملہ آ جائے، اس کا ذہن اور اس کی سوچ اور اس کے دل کی غور و فکر سب آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں، اس کے پہلے ہی نظریے میں جنت اس کے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہے کہ میں نے یہاں دنیا میں یا فانی دنیا میں یہاں رہ کر کیا کرنا ہے۔ اور آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اپنی مشاہدے سے، اپنی آنکھوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آج انسان جو ہے وہ کسی بھی ایج میں فوت ہو سکتا ہے، اس کی موت کبھی بھی اسے آ کر پکڑ سکتی ہے۔ لہٰذا جو بھی ہو، ہمیں سب سے بہترین طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے کہ جنت تک پہنچنے کے راستوں کو تلاش کرنا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کرنا ہے۔ اگر ہم تکلیفوں سے، مصائب سے بھاگیں گے اور مصائب پر ہم اللہ پاک کی نافرمانی کریں گے اور اللہ پاک کی ناشکری کریں گے تو پھر تو ہمارے لیے جہنم لازمی ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ اگر ہم نے تکلیفوں اور مصائب کو برداشت کیا، اللہ کے احکامات پر عمل کیا، اس کی تقدیر پر راضی رہے، راضی بارضا رہنا سیکھ لیا، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہمارا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت ہی ہوگا۔ اور اسی طرح جو انسان اپنی خواہشات کے، شہوات کے در پہ رہتا ہے اور اتنی زیادہ خواہشات پالے رکھتا ہے کہ اسے اپنی جنت کا یا جہنم کا، اپنے آخرت کے ٹھکانے کا معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے اس چیز سے اپنے آپ کو نکال کر اپنے آپ کو ایک سیدھے راستے پر لے کر آنا ہے، پھر ہی ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہوگا، کیونکہ جنت کو پانا آسان نہیں ہے لیکن اس کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنا بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت اسی کے ذریعے سے انسان کی کوشش پر ہی اللہ پاک اسے بہت اجر نوازتے ہیں۔ لیکن جو انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہے اور کوئی کوشش بھی نہ کرے اور دل میں بس یہی تمنا ہو کہ مجھے جنت مل جائے، تو اس طرح جنت نہیں مل سکتی، کیونکہ جنت کی نعمتیں بہت زیادہ بالا تر ہیں اور وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ وہاں کی ایک ایک چیز، جنت کی جو چیزیں ہیں، وہاں کا پانی، وہاں کے کھانے، وہاں کی نعمتیں، وہ نہ کسی انسان نے کبھی دیکھی ہوں گی، نہ کبھی کسی نے سنا ہوگا ان کے بارے میں۔ ایسی نعمتوں اور ایسی خوشیوں اور ایسی اللہ پاک کی رحمتوں کی جو برکتیں ہیں، وہ وہاں جنت میں ہی انسان لے سکتا ہے، اور ایسی نعمتوں کو انسان دنیا میں کبھی نہیں پا سکتا۔ تو لہٰذا جو انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ دائمی جنت میں، دائمی نعمتوں میں رہے، جنت کی جو زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اگر اس جنت کو پانا ہے تو اس کے لیے پھر محنت اور کوشش کرنی پڑے گی، اور اپنے آپ کو پوری طرح اپنی جان مار کر اپنے آپ کو عبادتوں میں لگانا پڑے گا، اور اس کے علاوہ اعمال میں، ذکر و اذکار میں لگانا پڑے گا، اپنی عادات کو بدلنا ہوگا ہمیں۔ اس کے بعد ہم صحیح مسلمان کہلائیں گے، جب ہم پورے مومن ہوں گے، جب ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہمارا آخرت کا جو انعام اور اللہ پاک کی طرف سے جو ہمارا گفٹ تیار ہے، وہ اللہ پاک ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ اگر اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، اگر ہم نے غلط کام کیے، غلط کام کا ساتھ دیا اور حق بات سے ہم پیچھے ہٹے، اور اگر ہم نے گناہوں کی طرف رجوع کیا، تو پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے جہنم میں شہوات اور خواہشات جو ہیں یہ بھری ہوئی ہیں۔ جہنم میں وہی انسان آتا ہے جو اپنی شہوتوں اور اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے، اور انہی کی دوڑ دھوپ میں لگ کر وہ اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد پہچانیں، اور اس کے بعد ہم اپنے آخرت کے ٹھکانے میں سے کوئی ایک ٹھکانہ چنیں، اور اس کے بالکل ایک برعکس رہ کر پھر ہم اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جنت کے راستے تک پہنچنے کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہمارا ٹھکانہ تمام مسلمان، تمام امت مسلمہ کا ٹھکانہ جنت بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔